اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے گھر آغا سیستانی آئے تو کیا خود آغا سیستانی آئے تھے یا ان کا بیٹا آیا یا ان کا خط آیا یا ان کی تصویر آئی یا ان کا نمائندہ آیا یا ان کا غلام آیا؟ کون آیا؟ اگر اس کو ثابت کرنا ہے تو تاکید لانا پڑے. یہ شک ہوتا ہے کہ آغا سیستانی ہمارے گھر میں کہاں سے آئی، تو کہنا پڑے گا جاءنی آغا سیستانی نفسہ، تاکہ اس کو ثابت کر سکے کہ دوسری چیزیں نہیں ہیں، یہی ہے خود. وہ سارے احتمالات کو دور کرنے کے لیے تاکید کرنا پڑے. تاکید کیوں آتی ہے؟ دوسرے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ثابت کیا جائے کہ وہی خود آغا سیستانی ہے. آپ کو تعجب ہوا کہ نہیں یہ کیسے ہو گئے؟ وہ نفس آ کر کے تعجب کو ختم کرتا ہے کہ نہیں کوئی اور نہیں ہے تو خود آغا سیستانی ہے. یعنی اپنے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، دوسرے احتمالات نہیں ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے تاکید لانا پڑتی ہے. بہت سارے شکوک ہوتے ہیں نا، اسی کو ثابت کرنے کے لیے خود آغا سیستانی آئے تھے تو اس کے لیے تاکید لانا پڑتا. سوچے گا پھر دوبارہ آپ کو جھٹکا لگے گا کہ میں نے ایران خرید لیا. ارے یہ کیسی بات کہتے ہیں، پورا ایران جو کیسے خرید سکتا؟ جوز آہو اس کا جوز خرید لیا. اور اگر کہو نفسہو، اسے پورے ایران کو خرید لیا، تو یہ جو کیا تاکید کے معنی ہے، پورے افراد کو سب گھروں کو مل کے ملا کر سب کو خرید لیا. لیکن چونکہ یہ بڑا مشکل لگتا ہے اس لیے کہتے ہیں جوز آہو. کبھی کوئی جوز یا کہوں کہ سب پاکستانی میرے گھر پر آئے تھے. یہ کس ہو سکتے کہ اتنے سارے پاکستان کے وہ جو ہے وہ 50 کروڑ افراد کیسے گھر میں اندر آ سکتے؟ ٹھیک ہے، بعض افراد ہے. اور اگر کہوں کل لہو یعنی سب کے سب آئے، سب کی تاکید کرنے کے لیے کل کا لفظ ہے. بعض ہی نا بعض کی ہے. کل جو ہے کیا تاکید آتا ہے کہ سب افراد کو خرید، سب افراد میں میرے گھر پر آئے. یا تو تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے کل کی تاکید آتی ہے، کل یہ نفس کی تاکید آتی ہے، نفس عین کی تاکید آتی ہے. یا کچھ اور احتمالات آغا سیستانی کے علاوہ بھی آتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کہ خود آغا سیستانی کو ثابت کرنا ہے، خود مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے. کیا مطلب کا؟ دو مطلب ہے. خود کو ثابت کرنے کے لیے، باقی کو نکالنے کے لیے، تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے نفس و عین کی تاکید لائی جاتی ہے تاکہ تمام افراد کو بھی شامل کرے، یا خود کو خود کو جو ہے وہ ثابت کریں، باقی تمام چیزوں کو نکال دیا جائے. خود آغا سیستانی آئے. ان دو مقصد کے لیے تاکید کو لایا کرنا ہے. یہ تو ہو گیا مطلب ہے.
مطلب ہے تو وہ میں تاکید کی دو قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ خود لفظ کو تکرار کرتے ہیں۔ اب آپ ہاں دیکھیں یہاں پر تاکید لفظی کہتے ہیں یا علی زیدون، مجھے شک، سامنے والے کو شک پیدا ہوتا ہے۔ میں جب کہتا میرے پاس زید آیا تھا، سامنے والے کہتے چھوڑو یار تمہارے پاس کیسے جو ہے زید آ سکتا ہے، زید سے تو تمہاری دشمنی کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں زیدونی زید آیا تھا، آپ کو زید بھی شک ہو رہا ہے نا، میں زید ہی کو لے کر آتا ہوں، اسی زید ہی کا میرے گھر میں آیا۔ جب جس چیز میں شک ہو رہا ہوتا ہے نا، اسی شک کو دور کرنے کے لیے تاکید لے گا۔ زید میں شک ہو رہا ہے تو زید کو جو ہے تاکید کریں گے۔ جیسے اردو میں بھی ہے کیا بابا یہ زید اردو میں بھی ہے۔ جس چیز نقطہ یہ ہے کہ جس چیز میں جو ہے شک ہو رہا ہوتا ہے سامنے والے کو، اسی کی تاکید کرتے ہیں تاکہ اس کا شک دور ہو جائے۔ کیونکہ آپ کو زید کے بارے میں شک ہو جائے، بابا چھوڑو کیسے تمہارے گھر آ سکتا ہے، زید کی تمہاری دشمنی تھی کیسے آئے گا وہ؟ بولتے زید خود زید بھائی یہ بات کبھی اب جو ہے دوبارہ اب حقیقت دوسری بدل گئی ہے۔ میں کہتا میرا گھر زید ہے، میرے پاس زید ہے، کہتے چھوڑو یار کیوں گپ مارتے ہو، وہ تو آ ہی نہیں سکتا، وہ تو امریکہ میں بیٹھا ہو، تمہارے پاس کیسے آئے گا؟ تو وقت تو کیا جانی جانی زید دو دفعہ جانی وہ امریکہ جو ہے وہ چھوڑو، وہ امریکہ وہ پہلے ایک پرانی بات ہے نا، ابھی جو یہاں آ گیا وہ میرے پاس آیا تھا، آنے میں شک ہو رہا اس لیے کہ وہ امریکہ تھا، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ تو آنے کے شک کو دور کرنے کے لیے جانی کو جو لے کر آؤں ڈبل کہ نہیں وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا اور جو ہے وہ میرے پاس آیا۔ تو کس میں شک ہو رہا ہے اسی کو جو ہے تکرار کریں گے تاکہ وہ تاکید کے ذریعے سے اس کو یقین آ جائے۔ سامنے والا کسی چیزوں میں شک کرتا ہے، اس لیے تاکید بات متوجہ کیا کہ لفظی تاکید اسی لفظ میں تاکید کریں گے جس میں جو شک پیدا ہو رہا ہے، تاکہ تاکید کے ذریعے اس کے شک کو دور کیا جائے۔ اس کو یہ تاکید لفظی اور تاکید معنوی وہ ہے کہ جس میں مخصوص الفاظ نفس و عین و کل و جمیع و اس قسم کے الفاظ کے ذریعے تاکید آتی ہے، تاکید معنوی ہے۔ آئیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ جان دے گا نفسہ، کیا دے گا نفسہ، نفس جو ہے تاکید کرتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط کیا ہے؟ شرط یہ اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ مطابق ہونا چاہیے زید کے ساتھ، اپنے مؤکد کے ساتھ ضمیر مطابق ہوتا۔ اگر زیدان میں ہوتا تو نفساہما، اگر زیدون ہوتا تو انفسہم۔ دیکھا صرف تسنیہ کی ضمیر ایسی ہے کہ تسنیہ کی طرف اضافہ ہونا جائز نہیں، لفظ شیلا نفسی لازم آتا ہے، اس لیے جو ہے نفسہم نفساہم آتا ہے،
جب اضافہ ہوگا تو جمع کی طرف اضافہ ہوتا ہے، تسنیہ کی طرف اضافہ ہونا جائز نہیں ہے. یہ نفسہ ہے نا، نفسا ہما نہیں آئے، نفسا ہم آئے. ٹھیک ہے، تسنیہ کی طرف اضافہ ہونا جائز نہیں. اسی طرح کلا کلتا، اس میں بھی جاءنی زیدان کلاہما، کلاہما یا کلتاہما تسنیہ کے لیے آتا، لیکن ضمیر اس کی تسنیہ ہی ہو کہ مقابلہ زیدان کے ساتھ. کلتا مؤنث کے لیے، کلا مذکر کے لیے. اور اسی طرح سے کل، جمیع اور عامتن کا لفظ بھی تاکید کے لیے آتا. جیسے العبد کلہ، اب کے ساتھ مطابق ہے، مفرد کے لیے مفرد کے لیے ہے، تسنیہ کے لیے تسنیہ، جمع کے جمع. یہاں پر میں نے خریدا اب پورا، کیا آدھا کاٹ کے بیچا جاتا ہے نہیں، لیکن آدھا آدھا دو پارٹنر ہوتے ہیں، پارٹنر مل کر کے آدھا آدھا خریدتے، پورا جو ہے غلام خرید سکتے ہیں. تو نصفہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربعہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کلہ صحیح ہے نا، پورا غلام میں نے خریدا، کیونکہ نصف بھی غلام خریدے جاتے ہیں کہ نصف ایک آدمی نے خریدا، نصف دوسرے نے خریدا، آدھا دن اس کے لیے کام کرے گا، آدھا دن اس کے لیے کام کرے گا. اس طرح ہو سکتا ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. تو اس میں آدھا غلام خریدا جاتا ہے. تو جو چیزیں آدھی آدھی ہو سکتی ہے اس کو کلہ کی تاکید کی جا سکتی ہے. لیکن میں کہوں اشتریت السیوطی نصفہ، ہو سکتا ہے نصف سیوطی کم میں خرید لیا، نہیں خریدا، اس لیے وہاں پر کلہ کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن نصف خریدا ہی نہیں جاتا. جیسے کل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیچھے تین اور الفاظ بھی لائے جاتے ہیں. اجمع، اجمع، ابتع، ابتع، ابصع، اجمع، ابتع، ابصع، یہ تین لائے جاتے. اچھا یہ تین کیوں آ پہلے یہ سن، کل کے ذریعے تاکید ہو گئی تھی، پھر یہ اجمع، ابتع، ابصع کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تو یہ آمدرس کا بیان سنیے گا. آمدرس کہتے ہیں کہ سامنے والے کا شک ایک جگہ جیسا نہیں ہوتا، کبھی ایک تاکید سے اس کا شک دور ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک تاکید سے اس کا شک دور نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ کو دوسری تاکید کرنا ہو، تیسری تاکید کرنا ہو، چوتھی تاکید کرنا ہو تاکہ اس کا شک دور ہو جائے. تو یہ ابتع، اجمع، ابتع، ابصع، یہ اگر بہت زیادہ شک ہو رہا ہے کسی کو تو اس کے لیے جو کلہ کے بعد یہ تین بھی استعمال کرتے تاکہ اس کو بہت بڑا شک ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اجمع، ابتع، ابصع بھی استعمال کیا جاتا ہے. شک کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی، سامنے والے کے شک کبھی بہت گہرے شک ہوتے ہیں، وہ مٹتا ہی نہیں ہے، تو اتنے سارے جو ہے تاکیدات لے کر آنے پڑتے ہیں. یہ ہے مدرس کا بیان کہ جیسا جس کا شک ہے اتنی ہی اس کی تاکید زیادہ ہو. ان النفس لامارۃ بالسوء،
یہ علم فصاحت و بلاغت میں آپ پڑھیں گے کہ انا تاکید، نفس تاکید، لام تاکید، جس سو کا با حرف جر زائدہ تاکید، سو کا حمزہ آخر کا جو ہے تاکید، تو پورا جو ہے وہ آیت قرآن پوری تاکید پر بھری ہوئی ہے اور قیامت تک چلنے والی. یعنی اللہ کو ڈرا رہا ہے کہ ہوشیار رہو کہ تمہیں تمہارا نفس بہکانے والا ہے، ہوشیار رہو. اس تاکید کے ساتھ کہ یہ غفلت نہیں کرو کسی طرح، اس لیے اتنی ساری تاکیدیں اللہ نے استعمال کی. اور قیامت چلنے والا بہکانے والا جو ہے وہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس لیے جو ہے اپنے نفس کو ہمیشہ ہوشیار رکھو. تاکید اس لیے لائی جاتی ہے، جتنا مسئلہ گمبھیر ہوگا اتنی تاکیدیں زیادہ ہوا کرتی ہیں. اگر میں کہوں رأیت رجلا نفسہ، میں نے، اچھا نکیرہ کی تاکید نہیں آتی کیونکہ نکیرہ میں ایک آدمی معین ہی نہیں، کون آدمی کچھ پتہ ہی نہیں. اگر میں کہوں کہ رأیت رجلا نفسہ، میں نے خود آدمی کو دیکھا، پوچھوں کہ بھائی کون آدمی کا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو یہ ایسے مبہم چیزوں کے لیے تاکید نہیں آتی جس کے بارے میں نکیرہ ہے، جسے پتہ ہی نہیں. رجلا کا نکیرہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی معرفت تھوڑی کہ جس سے پتہ چل سکے. اس لیے نکیرہ کی تاکید نہیں لا جا سکتی کیونکہ وہ آدمی ہی پتہ نہیں کون آدمی، کیسے تاکید لائے. ہاں عبد کوئی مبہم ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ میں نے پورا عبد خریدا، کیونکہ مبہم عبد بھی خریدا جا سکتا ہے. کر بھی آیا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہو یا مستتر ہو، اس کا نفس و عین کے ذریعے تاکید کرنا جائز ہے. آئیے اس کی مثال پیش کرتے ہیں. پہلے ایک مثال تو آ گئی جان ذکر مرفوع. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کچھ قرآن کی آیت ہے، اس کو قوموا انتم انفسکم، قوموا انتم انفسکم. تم لوگ خود قیام کرو. یہاں پر جو کیا قوموں کا فعل واو، واو کا مطلب کیا ہے؟ تم قیام کرو. ٹھیک ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، تم لوگ قیام کرو. یہاں پر وہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ واو جو ہے ماضی کا ہے، جو ہے امر کا صیغہ ہے، تم قیام کرو. اسی لیے انتم اس کے لیے ضمیر انتم لے کر ہے. اگر وہ جو ماضی کا ہوتا تو انتم نہیں آتا، پھر جو کہ ہم آتا. جو انتم آنا دلیل ہے کہ جو کہ انتم ضمیر اس کی ضمیر منفصل ہے، مخاطب کا صیغہ. جب جو ایسا ہے انفسکم جو ضمیر واو کی تاکید ہے، اس کے لیے ضمیر منفصل جو ہے درمیان میں فاصلہ ہوا ہے. تو کل آیا تھا کہ فاصلہ ہوگا تاکہ ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید آ سکے. کل بھی آیا تھا کہ آج ایک دوسری مثال کے ذریعے سے آئیے عبارت کرتے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الثالث التاکید، تیسرا توابع میں سے تاکید. تاکید کیا ہوتا ہے؟ آشفتن آئے خود کوئی نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اپنے مطلوب کو ثابت کرنا. وتابع یفید تقریر مطلوب، یہ وہ تابع
تو فائدہ دیتا ہے کہ تقریر ثابت کرے مطبوع ہی ناغ سیستانی کو ہی ثابت اپنے مطبوعی کو تابع کے مقابل مطبوع ہے مطبوع کو ثابت کرے یعنی آسیستان نفسه خود جو ہے وہی ہے یہ کہ میں کہوں کہ میرے گھر میں سارے پاکستانی آئے تھے تو کیا ہوتا ہے تو کہیں گو کلہم اجمعین او شمول الحکم الافراد یہ تابع فائدہ دیتا ہے یا تو اپنے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے یا حکم کو تمام افراد کے لیے تمام افراد پاکستانی ہمارے گھر پر آئے شامل کرنے کے جانی قوم کلو پوری قوم جو ہے گھر پر آئے وہ اما لفظی تاکید یا لفظی ہوگا یا تاکید معنی لفظی یعنی لفظ کا تکرار زید زید جانی جانی جس میں شک ہو رہا ہے اسی کو تکرار کریں اور وہ اللفظ المکرر تاکید لفظی ہوا ہے جو لفظ تکرار ہو جائے او معنی بھی تاکید معنی اوکے والفاظ النفس والعین تاکید معنوی کے الفاظ نفس و عین وقان المؤکدہ نفس و عین مطابق ہوں گے مؤکد کے جس کی تاکید کی زید کے ساتھ مؤکد ہے زید فی غیر تسمیہ تسمیہ کے علاوہ جو ہے وہ نفس و عین مطابق وہ فیہا کلجا لیکن عین و نفس جو ہے وہ تسمیہ میں جمع کی طرح آئے جمع کی طرح آئے گا یعنی الزیدان تسمیہ انفس وما انفس جمع کا لفظ ہے جمع کا لفظ آگے یہ تسمیہ کا تسمیہ کی طرف اضافہ ہونا جائز کما تقول جان زید نفس تو زیدن بھی مفرد ہے نفس بھی مفرد ہے وہ بھی مفرد ہے الزیدان تسمیہ اب تسمیہ میں کہ انفس جمع کا لفظ وما تسمیہ کی ضمیر ہے تو انفس کے لفظ جو ہے وہ لے کر ہونا آنا چاہیے اصل میں نفسا ہما تسمیہ آنا چاہیے لیکن یہاں پر اس نے تسمیہ کی طرف اضافہ ہونا جائز نہیں اسے جمع کر لفظ لے کر وَالزَّيْدُونَ أَنفُسُهُمْ یہ جو ہے بالکل برابر ہے انفس جو ہے وہی جمع ہم بھی جمع الزَّيْدُونَ بھی جمع وَكِلَا وَكِلْتَا لِلْمُثَنَّى كِلَا وَكِلْتَا تسنیہ کے لیے کلا مذکر کے لیے کلتا مؤنث وَكُلٌّ جَمِيعٌ وَعَامَّةٌ لِغَيْرِهِ یہ تین لفظ کل جمیع عام لغیری یعنی غیر مثنیٰ کے تسنیہ کے غیر کے لیے جمع کے لیے آتا ہے من ذی اجزاء لیکن کل جمیع اور عامہ جو ہے ان اجزاء والی چیز کی لائے گی کہ یسح و افتراق ہو کہ جن اجزاء والی چیزوں کو جدا کرنا صحیح ہو ولو حکمن چاہے حکمن ہی جدا کرنا صحیح ہو جیسے اب کو آدھا اس نے خریدا آدھا میں نے خریدا یہ حکمن خریدے وہ کلاڑی سے لے کر اب کو کاٹتے نہیں ہیں ظاہر کے اوپر کاٹتے لیکن حکمن جو ہے آدھا اس نے خریدا آدھا اس نے خریدا یہ ہو نہ ہو اشتریت العبد کلہ میں نے خریدا اب کو پورے کے پورا اگر کہ نصف ہو تو کیا نصف پارٹنرشپ میں خریدا ہے آدھا ٹھیک ہے اس پہ جدا کرنا ممکن ہے اصل بضمیر مطابق للمؤکد اور کل کے ساتھ ضمیر ہوگی جو مطابق ہوگی مؤکد کے ساتھ یعنی زید کے ساتھ ويتصل بضمیر مطابق للمؤکد کل جمیع عامتون یہ الفاظ جو ہے وہ متصل ہوں گے بضمیر ایسی ضمیر کے ساتھ کہ مطابق للمؤکد جو مطابق ہوں گے اپنے مؤکد کے ساتھ جیسے جانی زیدون یا اشتریت عبدا کلہ کل جو ہے وہ عبد کے ساتھ بھی مطابق ہے وہ ضمیر بھی جو عبد کے ساتھ ہے اگر دو عبد خریدیں اشتریت عبدین عبدین جو ہے وہ جو ہے اگر ہم جو ہے فرض کریں کہ جو جمع کا لفظ لے کر آنا چاہتے ہیں تو تاکید کرتے وقت جو ہے کہیں گے کہ کل فرض کریں اشتریت الدار کلہا کلہا میں ہاں ضمیر مؤنث لکھ کر ہے کیونکہ جو ہے الدار مؤنث کے ساتھ ہاں ضمیر کیا کہیں کہ جو ہے یا جمیع ہاں ضمیر جو ہے وہ ہاں دار کے ساتھ مطابقت ہے مطلب
आमतः की ज़मीर जो है क्या दार के साथ मुकाबला करता है। तो क्या ज़मीर जो है मुकाबला करके अपने मुआफ़ मुदक्कर के मुदक्कर मुअन्नस की तस्नीया जमा सब में मुकाबला करते हैं। देखिए जाअन निसाउ कुल्लुहुन्ना सा जो जमा कुल्लुहुन्ना भी जो क्या मान उन ज़मीर भी जमा किया है। जाअन रिजाल कुल्लुहुम रिजाल जमा कुल भी जमा हम भी जमा हम ज़मीर जो है जमा की जाती है। तो मुअक्कद के साथ ज़मीर मुताबिक हो गए ويتبع كل بأجمع وأخواته أخواته क्या أكتا أبتا أبصا أبتا ये أكتا أبصا أبتا ये तीन लफ्ज़ हैं कि जो अखवात अजमा तो कुल्लन के ताबे करार दिया जा सकता है अजमा तो उसका अखवात मसअलतन ला युअक्कदु नकिरतु इल्ला मअल फाइल नकीरा जो है उसकी ताकीद नहीं की जाती नकीरा कोई आदमी पहचाना ही नहीं कहेंगे इश्तरैतु रजुलन या कहें रअयतु रजुलन नफ्सु आदमी को देखा खुद आदमी को पूछो कौन मुझे भी नहीं पता तो वो पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा उसको इसलिए ठीक है बेवकूफ़ाना बात हो जाए अहमकाना बात हो जाए जब वो आदमी नहीं पूछा तो उसकी ताकीद क्या करेंगे इसलिए जहाँ फायदा हो वहाँ कर सकते इश्तरैतु अब्दकुल्लहु वहाँ पढ़ो या इश्तरैतु अब्दन नफ्सहु खुद अब तो खरीदा कि जो आपका फायदा पूरा अब खरीदा या आधा खरीदा या कोई ये आपके अलावा दूसरे जितने इस्तेमाल को दूर करने के लिए नफ्सो आपके लिए आ सकते हैं क्योंकि अब तो खरीदा जा सकता है आयो कदम नकरते लमाल फाइल पे नकेरा जो है उसकी ताकीद ये इसके मगर की कोई फायदा हो फायदे से इस तरह के अब्दन कुल्लहु वाले में फायदा है फायदा क्या कि हाँ ये बात समझ में आने वाली है कि आप पूरे को खरीदा जाता है जैसे खरीदा जाता है हम इन सम और इसी वजह से फायदा होना चाहिए इब्तने राय तो रजल नफ्सो मर्द ना मालूम को देखा खुद है ना मालूम को देखा क्या फायदा जब पता ही आदमी कौन है तो ये ना मालूम को देखो ताकि तो क्या फायदा वजह इस तरह तो अब्दुल कुल्ला हाँ अब्दुल कुल्ली पूरे आपको खरीदना ही होगा आधा आपकी खरीदना मुमकिन है तो पूरा आपकी खरीदना मुमकिन है ये फायदा है आपसे ना बोला فإذا أكد المرفوع المتصل ضاربا أو متصلا بالنفس والعين وبعد المنفوع إذا ضمير متصل مرفوع को जब ताकीद किया जाए तो दरमियान में मुनफसिल ताकीद आना चाहिए ताकि जो है नफ्स और ऐन के जरिए उसकी ताकीद हो बगैर नफ्स और ऐन के मुनफसिल ज़मीर मरफू को ताकीद नहीं कर सकते इज़ा उक्किद المرفوع जब मरफू ज़मीर आए जैसे आखिरी मिसाल के अंदर हमने पेश किया ऊपर वाली उम्मू की वाव को ताकीद अंतुम से करना है तो अंतुम की ज़मीर दरमियान में आएगी إذا أكد المرفوع المتصل مرفوع المتصل की जब ताकीद करना वाव की जैसे वारिदन अव मुस्ततरन क्या वो ज़मीर मरफू मुتصل ज़ाहिर हो या छुपी हुई हो फ़ेल के अंदर बिन नफ्स वल ऐन ऐन नफ्स की वजह से ताकीद किया जाए वबाद अल मुتصل तो ज़मीर मरफू मुتصل की मुتصल ज़मीर लाने की बात करें अंतुम वाव की ताकीद है लेकिन अंतुम के जरिए से पहले वाव की ताकीद मुंफसिल वाले ज़मीर लाएंगे फिर उसके बाद ताकीद वक़ुम अंता नफ्सुका तो कुम में ज़मीर अंता है उसी की ताकीद करेंगे अंता जो ज़ाहिर है वो ताकीद करे अंदर वाली ज़मीर की मुंफसिल जो है वो ज़मीर अंदर वाली मुंफसिल ज़मीर और नफ्सुका क्या ताकीद है खुद कुम की ज़मीर है फाइल के अंता क्योंकि अंता जो है दरमियान मुंफसिल फासला है सल्लल्लाहु अलैहि